سورہ بقرہ پارٹ 2۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور خدا نے آدم علیہ السلام کو تمام اسم کی تعلیم دی اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو۔ ملائکہ نے عرض کیا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت۔ ارشاد ہوا کہ آدم علیہ السلام اب تم انہیں باخبر کر دو، تو آدم علیہ السلام نے باخبر کر دیا۔ تو خدا نے فرمایا کہ ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آئے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہی تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے عیش زندگانی رہے گی۔ پھر آدم علیہ السلام نے پروردگار کے کلمات کی تعلیم حاصل کی، اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے یہ کہا کہ یہاں سے اتر پڑو، پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اعتبار کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو چھوڑ دیا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں، اور ہمارے عہد کو پورا کرو، ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ ہم نے جو قرآن تمہاری توریت کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ ہماری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو اور ہم سے ڈرتے رہو۔ حق کو باطل سے مختول نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی نہ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، جبکہ کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خضوع اور خشوع کرنے والے ہیں، اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہے، اور ہم نے تمہیں عالمین سے بہتر بنایا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا اور کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا تو جو تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر دے رہے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا۔ ہمارا یہ احسان بھی یاد کرو کہ ہم نے دریا کو شگاف کر کے تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے بعد گوشالہ تیار کر لیا کہ تم بڑے ظالم ہو۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل کو جدا کرنے والا قانون دیا کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے گوشالہ بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تم خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالا ہے کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، کہ جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید اب شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ نازل کیا کہ پاکیزہ رزق اطمینان سے کھاؤ۔ ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو اطمینان سے کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حد کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم نیک عمل والوں کی جزا میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ مگر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل دیا، اور ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔